ایک بھائی کا سوال ہے کہ باچا خان یونیورسٹی کا اعلان ہے اور اس سے پہلے ہزارہ یونیورسٹی اس کا بھی اعلان ہے کہ لڑکیاں ٹائٹس وغیرہ میک اپ جیولری جینز یہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتی، اور اسی طرح لڑکے جو ہیں وہ بھی جینز کا استعمال نہیں کریں گے، ہاتھ کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی دھاگا وغیرہ وہ نہیں باندھیں گے۔ تو شرعی طور پر آپ اس کی وضاحت کریں کہ اسلام کہاں تک جو ہے وہ انہیں لباس کا حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے پہننے کا اور نہ پہننے کا۔ بڑا زبردست قسم کا سوال کیا ماشاءاللہ۔ اگر نوجوانوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ وہ کچھ سیکھنا چاہیں، ظاہر بات ہے اسلام تو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ تو باچا خان یونیورسٹی کا جو یہ اعلان ہے، اور اس سے پہلے ہزارہ یونیورسٹی کا اعلان تھا کہ لڑکیاں ٹائٹس وغیرہ نہ پہنیں، میک اپ نہ کریں، جیولری کا استعمال نہ کریں، تو بالکل بہترین بہت زبردست قسم کا اعلان ہے اور شریعت کے عین مطابق ہے، اس لیے کہ ٹائٹس کا استعمال کرنا یا سخت لباس ٹائٹ لباس کا استعمال کرنا یہ شریعت میں منع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید بھی ہے اس کے اوپر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صنفان من امتی لم اراہما، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک گروہ جو اس موضوع کے حوالہ سے ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا او کما قال علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ کاسیاتین، ایسی وہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں لیکن عاریاتین، کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہیں، مائلاتین ممیلاتین، لڑکوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں، رؤوسہن کاسنمۃ البخت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے سر یوں ہوں گے جس طرح بختی اونٹنی کی کوہان ہوتی ہے۔ لا يدخلن الجنہ، اب وعید یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی خواتین، ایسی عورتیں، ایسی لڑکیاں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحہا، اور فرمایا کہ جنت میں جانا دور کی بات ہے، یہ تو اس کی خوشبو تک نہیں پائیں گی، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو تو اتنی اتنی مسافت سے آئے گی۔ تو یہ حدیث اگر ہم دیکھیں آج کی اس دور میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں نے نہیں دیکھے، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ وہ میں نے نہیں دیکھے، تو ان میں سے ایک گروہ یہ والا، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ تھے نہیں۔ تو آج یہ بات بالکل صادق آ رہی ہے کہ ہماری نوجوان بچیاں، اور بچیوں کو چھوڑ دیں، اب تو بڑی عمر کی خواتین عورتیں جو ہیں وہ بھی ٹائٹس کا جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں، ایسا لباس کہ جس سے پورا جسم ہی جو ہے نا وہ واضح نظر آتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ کپڑے سے ان کا لباس جو ہے، ان کے لباس سے، ان کے کپڑے سے ان کا جسم جو ہے وہ ڈھانپتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر یونیورسٹی نے یہ اعلان کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق ہے، نوجوان بچیاں ہیں، ان میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، کشش زیادہ ہوتی ہے، تو وہ دوسروں کو اپنی طرف زیادہ مائل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جوانی کی عمر ہے، تو اس میں اپنے جو ہے وہ جسم کا جو ہے وہ خیال کریں، اپنے لباس کا خیال کریں، اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں، اپنے جسم کو جو ہے وہ ڈھانپ کر رکھیں۔ تو شریعت مطالعہ تو اس بات کو حکم دیتی۔ نبی علیہ السلام کے دور میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اگر خواتین آتی تھیں تو متلفعات بمروطہن، وہ تو بڑی بڑی چادریں جو ہیں وہ پہن کر آتی تھی کہ جس سے ان کا جسم جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہوتا تھا، تو حالانکہ وہ رات کا ٹائم ہے اس کے باوجود بھی بڑی بڑی چادریں وہ پہن کر آتی ہیں۔ تو ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جو نئی نسل ہے، تو ان کے لیے تو بالخصوص یہ چاہیے کہ یہ اپنا خیال کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ اگر یونیورسٹی نے اس طرح کا اعلان کیا ہے تو یقیناً ان کی عزت کی حفاظت کے لیے ایسا کیا ہے۔ برقع اگر لاگو کیا ہے، بایا لاگو کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، جسم کو ڈھانپیں، نہیں ڈھانپیں گی تو فحاشی اتنی کم ہوگی، اور جب فحاشی کم ہوگی تو پھر اس طرح کے جو کیسز آتے ہیں، زینب جیسے بچی جیسے کیسز آتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو لاہور کے اندر واقعہ ہوا ہے، اسامہ نامی لڑکے نے وہ ایک بچی کو اٹھایا ہوا ہے اور اٹھا کر اسے مردہ حالت میں ہاسپٹل کے اندر پھینک کر گیا، تو کم از کم اس طرح کے واقعات تو نہیں ہوتے نا۔ تو لباس جو ہے وہ عمدہ ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے، عمدہ ہو، اچھا ہو لیکن سادہ ہو اور کھلا ہو، لباس کھلا ہونا چاہیے۔
ٹائٹ لباس پہننا، جینس پہننا یہ خواتین کو زیب بھی نہیں دیتا. اور ماں باپ جو ہیں میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا اسی سوال کے پیش نظر کہ اپنی بچیوں کا خیال کریں، ان کی عزت کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کے ہاں آپ بھی جواب دیں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اپنے گھر کا سربراہ ہے، اور اس سربراہ سے اس کی اولاد کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہونا ہے. تو والد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، تو اس کی رعایا اس کی اولاد ہے، حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی اس میں شامل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے پوچھے گا. تو لہذا یونیورسٹیوں کا جو ہے وہ اس طرح کا اقدام یہ بہت اچھا اقدام ہے. اور اسی سوال کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ جیو نیوز چینل کے اوپر اسلام مخالف بہت ساری باتیں کی گئی ہیں. تو یہ جو لبرل مافیا ہے، لبرلزم ہے، تو آزادانہ خیالات کے جو مالک ہیں یہ بعد میں خود ہی چیختے اور چلاتے ہیں کہ ہائے ہمارے ساتھ یہ کام ہو گیا اور یہ ہمارے ساتھ کام ہو گیا. تو اللہ کے لیے اللہ سے ڈرے. یہ دنیا میں آپ کو فیم تو مل جائے گا، لیکن آخرت میں آپ نے اللہ رب العالمین کو بھی تو جواب دینا کہ نہیں دینا. وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اس دن اس نے جب پوچھ لیا کہ تم نے کیا کیا، تو پھر آپ کیا جواب دو گے؟ آج چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے ہمارے چینلز جو ہیں وہ بک جاتے ہیں. تو ہوش کے نافل لینے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اور یہ جو 2 یونیورسٹیز نے اعلان کیا ہے، تو میری دل کی خواہش ہے کہ ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ ان کی انتظامیہ اسی طرح کا اعلان کریں کہ ہر بچی عبایا پہن کر آئے، سمپل سادہ لباس اور کھلا لباس پہن کر آئے. شرم و حیا وہ ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، تو انشاءاللہ ہماری عزتوں کی حفاظت بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی